वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, बात हम कर रहे थे इन्फ्लेशन की, लेकिन साथ साथ कुछ सेविंग्स तो करनी है, कुछ बैकअप तो रखना है। अब जरा बात करते हैं लाइफ के असल बैकअप के बारे में, जो कि एक लेटेस्ट कैंपेन है लॉन्च बाय द EFU लाइफ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अली अहमद, हु इज अ सीनियर मेंबर एट द EFU लाइफ विद अस। अस्सलाम वालेकुम अली एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। Thank you for having me on the show. अली, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। मुझे बताएं कि हमेशा EFU की जो कैंपेन्स होती हैं दे रियली स्टैंड आउट, बट आई वुड लाइक टू फर्स्ट बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन बाय आस्किंग यू कि मुझे ये बताएं कि इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में, डिस्पाइट ऑल द फिस्कल प्रेशर्स जो हाउस होल्ड्स के ऊपर होते हैं, जो इंडिविजुअल्स के ऊपर होते हैं, वो अभी भी बहुत कम है। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? जी सिद्रा, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस की, जिसको हम कंपेयर करते हैं कंट्री की GDP के साथ, वो लेस देन 1% है। और अगर हम पूरी पॉपुलेशन को देखें, जिसमें हम अगर ये अंदाजा लगाएं कि कितने लोगों के पास इस वक्त किसी भी तरह का लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, तो वो 10 से 15% पॉपुलेशन से ज्यादा होगा नहीं। उसकी जो मेन वजह हमने असेस की है वो ये है कि एक तो इंश्योरेंस की अवेयरनेस बहुत कम है हमारी मार्केट में, बल्कि जनरली जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी आप ले लें, सेविंग्स प्रोडक्ट्स ले लें, इंश्योरेंस भी है, इन सबको मिला के देखें तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में उसकी रैंकिंग बहुत लो है। और इसमें बहुत से रीजंस हैं कि गिवन के जो हमारा पॉपुलेशन साइज है 220 मिलियन, 22 करोड़ लोग हैं, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसने इतने अरसे में एक सर्टेन सेगमेंट तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के हर कोने में इंश्योरेंस के मैसेज को लेके जाएं। और उसके लिए बहुत सी एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं एज अ कंपनी एज वेल, EFU लाइफ, और कलेक्टिवली जो इंडस्ट्री है वो भी अपनी कोशिशें कर रही है। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंश्योरेंस की अवेयरनेस ना होना है। और इससे पहले कि हम कोई प्रोडक्ट ऑफर करें या कोई सर्विसेज दें, सबसे ज़रूरी यह है कि इंश्योरेंस की अवेयरनेस क्रिएट हो, और वहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को कलेक्टिवली अपना एक रोल प्ले करना है। बिल्कुल सही। अली, यू सर्व एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एट द EFU लाइफ, और आपने इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में बहुत अरसा गुजारा है। अब आप क्या समझते हैं कि विद द प्रेजेंट रियलिटीज, लोगों ने कोविड का पेंडेमिक भी देखा, इसके अलावा वर्ल्ड रिसेशन से भी हम गुजरे हैं 2008 में, क्या लोगों में अब ये कॉग्निजेंस आई है कि वन हैज टू सेव एंड प्रिपेयर फॉर द रेनी डे? क्या अब रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इंश्योरेंस कुछ कम हुई है? जी बिल्कुल, हमने एक शिफ्ट देखा है पिछले 1.5 साल में, और एक विजिबल शिफ्ट है जो पिछले कई सालों में हमें नजर नहीं आया, और वो ये था कि पेंडेमिक ने लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। तो अगर आप कोई बिजनेस लें, उसने अपने बिजनेस मॉडल को रीथिंक किया है। अगर आप इंडिविजुअल्स को लें, फैमिलीज को लें, तो उन्होंने अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज किया है, और आई थिंक इट्स फॉर द बेटर, कंसिडरिंग कि अब जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी अनसर्टन सिचुएशन अगर दोबारा आती है, बल्कि अगर आप देखें तो कोविड अभी खत्म पूरी तरह तो हुआ नहीं है, अनसर्टनिटी तो उसकी मौजूद है बिल्कुल। लेकिन अब ये कि एटलीस्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है वो लोगों के जहन में आना शुरू हो गई है, जो कि हमें लगता था कि पहले हमें अप्रोच करके और समझाने में एक एफर्ट करनी पड़ती थी, जो शायद थोड़ी सी अब बेहतर हो गई है। उसके अलावा सेविंग्स के अलावा जो इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का खास तौर पे जो एक बहुत अहम पार्ट है वो है इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। तो सेविंग्स बिल्कुल अपनी जगह हो रही है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक फंड अवेलेबल होता है, चाहे वो एजुकेशन का पर्पस हो, रिटायरमेंट का पर्पस हो। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खुदा न खास्ता अगर फैमिली मेंबर, जो अर्निंग फैमिली मेंबर है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो फिर जो रिमेनिंग फैमिली है उसका क्या होगा। तो हमने ये देखा है कि पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर जो है वो अब एक फोकस आ गया है जनरल पब्लिक का, या जो हमसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, कि उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चाहिए होता है अपार्ट फ्रॉम सेविंग्स। और पहले अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर लोग चाहते थे, तो अब वो चाहते हैं कि उससे ज्यादा कवर लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है तो कम से कम उनकी फैमिली के लिए जो इनकम है वो कंटिन्यू रहे। और यही लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक पर्पस भी है कि इनकम कंटिन्यूएशन रहे, जो फैमिली है वो। अच्छा अली, इसमें
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہر ماہانہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آتا رہے, آپ کی دال روٹی چلتی رہے, آپ کے سروائیول میں پرابلم نہ آئے. لیکن ساتھ ساتھ علی, آپ سے میری ملاقات آخری دفعہ بھی اینول مائکرو فائنانس سمٹ پہ ہوئی تھی, اور اس وقت ایک اور نیڈ کو ہم سب نے سمجھا اور اس کو اجاگر کیا گیا کہ بہت ساری متس ہیں. پیپل اسیوم کہ انشورنس از ایکسپینسو, بہت مہنگا سودا ہے, ہر سال اس وقت ہمارے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو ہم سالانہ یا منتھلی پریمیم کیسے دیں گے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو لرن کہ ابھی جو آپ نے پروڈکٹ آفر کی ہے جس میں آپ لائف کا اصل بیک اپ کی بات کر رہے ہیں کہ فار ایز لو ایز 100 روپیز یو کین گیٹ اپ ٹو اے کور آف 50 لاکھ روپے. اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جب ہم ملے تھے کچھ عرصے پہلے تب بھی جو ہے جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ ہمیں ماسز تک پہنچنا ہے, اور ماسز تک جانے کے لیے افورڈیبلٹی آف انشورنس ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انشورنس بہت مہنگی ہے تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کرنٹ ہماری کیمپین ہے اس میں ایک بہت بڑا فوکس تھا کہ ہم لوگوں کو اس کے فنکشنل بینیفٹ سے آگاہ کریں رادر دین کہ ایک جنرلائزڈ ایموشنل میسج ہم دیں, جو کہ آف کورس اس کا ایک پارٹ ہے. لیکن کال ٹو ایکشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک فوکسڈ آپ کہہ لیں بینیفٹ کی طرف آئیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا, 100 روپیز پر ڈے کی اگر سیونگ ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ 50 لاکھ جو ہے 50 لاکھ کا کور ہم دے رہے ہیں. اور یہ آف کورس ویری کرتا ہے انڈیویجول کی ایج اور اس کی ہیلتھ کے حساب سے, لیکن جنرلی اتنے اماؤنٹ کے اندر آپ کو ایک یہ اچھا لائف انشورنس کور مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اور ماسز کی طرف جائیں تو اس وقت جو ہماری کولیبوریشن ہے یہ فیو لائف کی, اس میں اب ہم جو ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کے ساتھ بہت پینیٹریٹ کر رہے ہیں. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جو ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کی پینیٹریشن تقریباً پورے پاکستان میں ہے. 70-80% ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے پاس ایک ویریفائڈ موبائل کنیکشن ہے. تو وہ ایک ذریعہ ہم نے ڈھونڈا ہے کہ ہم ماسز تک پہنچ سکیں اور ان کو اس طرح کی انشورنس کور دیں جو کہ ایز لو ایز 3-4 روپے پر ڈے سے بھی شروع ہو سکتی ہے. پرپز سمپلی یہ ہے کہ جو پاپولیشن ہے اس کو کم از کم ایک بیسک لیول آف انشورنس ہم آفر کریں, اور پھر ود ٹائم انشورنس کا یوزیج جیسے جیسے ہوگا تو زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ انڈر انشورنس کور آئے گی. صحیح. علی, آپ کے لیے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ جتنے لے سکیں سو ویل کیپ اٹ ویری فاسٹ موونگ. پہلی چیز یہ کہ عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ انشورنس 40 سال کی عمر کے بعد لینی چاہیے بیکاز اس وقت زیادہ کاگنیزنس آتی ہے کہ جی بچے بڑے ہو رہے ہیں, اگر میں دنیا میں نہ رہا. لیکن 40 سال کی عمر کا شخص اگر اپنے لیے انشورنس لیتا ہے تو اس کا پریمیم بہت ہائی ہوگا, جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایج ریلیٹڈ, ہیلتھ ریلیٹڈ جو اس کے فیکٹرز آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ واٹ از دا رائٹ ایج ٹو اسٹارٹ این انشورنس پلان؟ بالکل یہ سوال ہمیں بہت دفعہ آتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں, ہماری جو سیلز ٹیمز ہیں, وہ جب ریچ آؤٹ کرتی ہیں انڈیویجولس کو تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو ضرورت نہیں ہے, بعد میں دیکھیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ انشورنس جو ہے وہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر آپ لائف انشورنس لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک سرٹن پوائنٹ سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے, اس کو پھر تھرو آؤٹ یور لائف بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ لائف کے دوران نیڈس چینج ہو رہی ہوتی ہیں, سرکمسٹانسز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ایک انڈیویجول پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو کم از کم ایک بیسک لیول آف انشورنس کور تو لے لینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک فورس سیونگز بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ہیبٹ کریٹ ہو رہا ہے. ایک دفعہ ہیبٹ کریٹ ہوتا ہے اور جیسے وہ انڈیویجول اپنی کارپوریٹ لائف میں, پروفیشنل لائف میں آگے بڑھتا ہے, اپنی فیملی لائف میں شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, گھر لینا ہے اور فائنینشیل نیڈز ہیں, تو انشورنس جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ سپلیمنٹ کر سکتی ہے اس کی فائنینشیل پلاننگ کو. تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ینگ انڈیویجول اپنی پہلی جاب سٹارٹ کرے تو بالکل بیسک اماؤنٹ سے, جیسے ہم نے کہا 100 روپی پر ڈے یا کچھ سرکمسٹانسز میں اس سے بھی کم اماؤنٹ سے جو ہے انشورنس کور سٹارٹ ہو سکتا ہے, اور پھر تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم وہ بلڈ اپ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, خواتین اور جو مرد حضرات ہیں ان کی کنسیڈریشنز میں کیا فرق ہوگا؟ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اگر خواتین ہوم میکرز ہیں, ان کا کوئی ڈائریکٹ اپنا ذریعہ آمدن نہیں ہے, تو کیا وہ بھی انشورنس کورز لے سکتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. انشورنس کے جو پلانز ہیں وہ ہر سیگمنٹ کے لیے, پوٹینشلی ہر ایج گروپ کے لیے, اور اگر آپ کہیں ہر سوشو اکنامک سیگمنٹ کے لیے موجود ہیں. پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہم ہاؤس وائفس کو بھی کور کرتے ہیں, جو پروفیشنل فیمیلز ہیں ان کے وہ بھی ہماری کسٹمر بیس کا پارٹ ہیں,
اور پرپز سمپلی یہ ہے کہ آپ سیونگ بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوئی ایونچوالٹی خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کی صورت کے اندر بھی جو ہے انشورنس آپ کی فیملی کو سپورٹ کرے گا. بالکل صحیح. علی ایک اور بات بتائیے گا کہ اب حالیہ جو قوانین ہیں, جو نئے رولز آئے ہیں, بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی انشورنس پلان میں انویسٹ کیا ہے, اس کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں, تو آپ کو ٹیکس ریلیف ملے گا. ٹیکس ریلیف کس طرح مل رہا ہے انشورنس پلان ہولڈرز کو, اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. جی, یہ ایک ایسا بینیفٹ ہے جو جنرلی آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اویئرنیس کریٹ کریں. جتنے بھی لوگ انکم ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ ٹیکس پے کرتے ہیں ریگولرلی, ان کے لیے فیسلٹی ہے کہ وہ اگر ایک لائف انشورنس پلان لیتے ہیں تو اپ ٹو 20% آف دیئر اینوئل انکم تک کا ٹیکس ریبیٹ ان کو مل سکتا ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی اگر آپ کا منتھلی ٹیکس ایون اگر چھوٹا اماؤنٹ بھی ہے 10-15 ہزار روپے کا بھی, اگر آپ اپنی سیلری سے ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کو چند ہزار روپے کی سیونگ ہو جاتی ہے تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کے انشورنس پلان کے اندر وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا جن لوگوں کے پاس لائف انشورنس پلانز ہیں اور انہوں نے اب تک ٹیکس بینیفٹ ٹیکس ریلیف کو ایکسپلور نہیں کیا ہے, وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں یا ان کی جو بھی لائف انشورنس کمپنی ہے اس سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ اس کا بینیفٹ لے سکیں اور اپنے پروڈکٹ کی ویلیو کو اور فردر انہانس کر سکیں. بالکل صحیح. اچھا, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی علی. ہم کچھ عرصے پہلے تک جب انشورنس کی کمیونیکیشنز دیکھتے تھے اس میں تھوڑا سا مجھے جینڈر بائس نظر آتا تھا, خاص طور پر جب فیملیز کو کہا جا رہا ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے کسی پلان میں انویسٹ کریں تو ایسا لگتا تھا کہ بیٹے کے لیے وہ ایجوکیشن پلان ہے اور بیٹی کے لیے وہ ڈاوری پلان ہے کہ بھائی اس کی جب شادی ہوگی تو شادی میں خرچے کے لیے آپ کو ایک لم سم اماؤنٹ مل جائے گی. ڈو یو تھنک ویو مووڈ اوے فرام دیٹ سچویشن؟ اب آپ جب لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یا پلان یا کوریج بچوں کے لیے آفر کرتے ہیں جس کو ایٹ لیسٹ میں کہتی ہوں کہ 15 سے 20 سال چاہیے فار دیٹ پلان ٹو ورک آؤٹ, تو اس میں بچیاں بھی اب اپنی تعلیم کے لیے ہی پیسے جمع کر لیں. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح کہا. آج سے شاید 8-10 سال پہلے جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اس میں یہ ایک آٹومیٹک بائس کریٹ ہو جاتا تھا کہ ایجوکیشن کی اگر کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو اس میں ایک بچے, ایک میل ایک بوائے کو دکھانا ہے, یا اگر کوئی پلان ہے جس میں ویڈنگ ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر ایک ڈاٹر کی طرف فوکس ہوتا تھا. لیکن یہ اسٹیریو ٹائپ جو کمیونیکیشن تھی آئی تھنک اوور دا لاسٹ فیو ایئرس یہ بریک ہو گئی ہے, کیونکہ اب اس میں جب سیونگس کی بات آتی ہے, ایجوکیشن ہے, تو it has to be neutral in terms of the gender and the females they obviously are a significant part, 50% of the population, اور ان کا جو contribution future میں ہو سکتا ہے in the development of the economy and in terms of entering the workforce, وہ بالکل وہی ہے اور equal ہے to how a male would contribute. تو ہماری یہ جو current That's very heartening to learn. جی بالکل, اور یہ over a period of time ہوا ہے. اگر آپ ہماری جو current campaign ہے لائف کا اصلی بیک اپ, اس کو اگر دیکھیں تو اس میں ہم نے ایک ڈاٹر اور ایک فادر کی ریلیشن شپ کو دکھایا جس میں دیٹ ڈاٹر از اے پروفیشنل فیمیل اینڈ شی از تھنکنگ کہ مجھے جو ہے اپنے فیوچر کو فردر سیکیور کرنے کے لیے لائف انشورنس جو ہے وہ کس طرح آفر اس کا یوز کرنا چاہیے. Ali, that's a brilliant message. Thank you for making time for us this morning and for sharing these with us. میرے خیال میں ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اس وقت پیسے کی انویسٹمنٹ کی اہمیت کا تو اندازہ ہے, but these are the options available to you. Please explore them and try and explore کہ اگر آپ کے لیے کون سا انشورنس پلان بہترین ہو سکتا ہے آپ کی لائف سرکمسٹانسز میں. Once again, thank you Ali for being here with us. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.